السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى سید الوصیین و امام المتقین علی ابن ابی طالب الصلوات وعلى اولادہ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جد رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی شان پر۔ اگر زحمت نہ ہو تو میرے خیال میں پڑھنے والے کو ذرا آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ مجمع ادھر بیٹھا ہے، تھوڑے ادھر بیٹھے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سامنے تشریف لے آئیں تاکہ بار دیگر بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی مؤمنین و مومنات تشریف فرما ہے پروردگار سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ماشاءاللہ، پروردگار مومن نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دعا کی، التماس کی ہے پروردگار ان کی حاجت کو پورا فرما۔ پروردگار جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی زندگی دراز فرما۔ پروردگار جن کی اولادیں نہیں ہیں میرے اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ خصوصی طور پر ہمارے برادر عزیز رانا صغیر صاحب
سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، و بالاخص رہبر معظم سید علی خامنائی کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ عزت تشیع سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مظلومین عالم کی نصرت فرما، و بالاخص یمن، سوریہ، عراق، افغانستان، بحرین، کشمیر، پاکستان اور دیگر جہاں جہاں کا مظلومین ہیں پروردگار سب کی مدد فرما۔ ظلم کرنے والوں کو پروردگار ان کے سرپرستوں سمیت ان کو تباہ و برباد فرما، اور ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ امام خمینی، شہید حسینی کے درجات کو بلند فرما۔ ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی شان۔ میرے انتہائی قابل قدر و قابل احترام سامعین، مومنین، مومنات، میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا فرمان، جو آپ نے اپنے بھائی کو لکھ کر قیامت تک سند کے طور پر یہ تاریخ کے دل میں رکھ دیا، تاکہ آنے والی تاریخ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ اس لیے کہ امام حسین امام برحق، الہی نمائندہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ و منصوب امام، یقیناً امام علم الہی کے ذریعے سے یہ جانتے تھے کہ میرا یہ مقدس قیام، میرا یہ حق کا قیام بعد میں آنے والی نسلوں کو جب مختلف طریقوں سے پہنچے گا، میرے اس مقدس قیام کو نامقدس بنا دیا جائے گا۔ ہر ایک اپنے مفاد کی خاطر اپنی ذہنیت کے مطابق میرے قیام کی توجیح کرے گا، میرے قیام کی علت اور اس پر تبصرہ کرے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تاریخ کے اندر یہ روشن کر دیا کہ حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہو، دنیا والو یاد رکھو، میں حسین ابن علی انی، بے شک میں، لم اخرج عاشرن ولا باطرن، میں کسی شر کے لیے نہیں نکلا، شرارت کے لیے نہیں نکلا، ولا مفسدن، نہ ہی فساد برپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، ولا ظالمہ، اور نہ ہی ظلم برپا کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نکلنے کا مقصد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اے دنیا والو یاد رکھو، میرے نکلنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے مولا امام حسین، آپ جو اصلاح کرنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں، کس انداز میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف و نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ راستہ کوئی جدید راستہ نہیں ہے، یہ راستہ وہی راستہ ہے کہ جو میرے نانا رسول نے بتلایا ہے اور میرے بابا علی ابن ابی طالب نے اس پر چل کر دکھلایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین جیسی ہستی جس کو دنیا جانتی ہے، کون مسلمان ہے جو امام حسین کو نہیں جانتا؟ سارے جانتے ہیں کہ امام حسین نسب کے اعتبار سے کون ہیں،
اور حسب کے اعتبار سے کون ہیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم ہستی و امام معصوم کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ان چیزوں کی نفی کرے۔ مقام بیان پر فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والو، میں کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بالآخر کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کو ان عناوین کو اپنے سے نفی کرنے کی؟ دنیا جانتی ہے کہ حسین ابن علی فرزند زہرا ہے، علی کا جگر گوشہ ہے، رسول کا نواسہ ہے اور سردار جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ ایسے عناوین کی نفی پہلے کیوں کرنا چاہیے؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ امام جانتے تھے کہ یہ دنیا کی جو خاموش تماشائی ہوتی ہے، وہ دنیا کہ جو حکمرانوں کے تحت اپنے دین کو اسی کے مطابق ڈھالتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا کوئی دین نہیں ہوتا، ان لوگوں کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسا حاکم ہوتا ہے اس کا جو دین ہوتا ہے، اس کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، عوام اسی نظریے پر چلتی ہے۔ لہذا امام جانتے ہیں کہ میرے بعد آنے والے بہت سارے فاسد مغرض حکمران آئیں گے اور تاریخ کے اندر میرے اس قیام کے حوالے سے وہ ایک راستہ اپنائیں گے۔ لہذا کبھی عنوان ظلم دیں گے، کبھی عنوان شرارت دیں گے، کبھی عنوان فساد دیں گے، کبھی کہیں گے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ لہذا حسین ابن علی فرماتے ہیں میں تاریخ کے اندر یہ ثبت کر کے جا رہا ہوں، میں حسین ابن علی نہ شر کرنے والا ہوں نہ فساد کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اہل بیت شر کرنے والے نہیں ہیں، شر کو مٹانے والے ہیں۔ اہل بیت فساد کرنے والے نہیں ہیں، اہل بیت فساد کا کلا کما کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اہل بیت ظلم کرنے والے نہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کی وہ ہستی امیر المؤمنین آپ نے انہی فرزندوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنی وصیت میں یہ کہہ رہے ہیں اور میرے بیٹو میں جانتا ہوں کہ تم امام ہو، معصوم ہو، لیکن میں بحیثیت باپ ہونے کے آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں، اور علی ابن ابی طالب کی یہ وصیت میرے بیٹو پلے میں باندھ لینا۔ وہ وصیت کیا تھی؟ فرمایا کونا خصما للظالم وعونا للمظلوم۔ اے میرے بیٹو حسن حسین یاد رکھو، علی کا یہ راستہ ہے، علی کی یہ فکر ہے، علی کا یہ راہ ہے۔ کسی وقت بھی کسی زمانے میں بھی تم دیکھو کہ ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے، علی تمہارا بابا تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے کہ تم ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ امیر المومنین اپنے معصوم فرزندوں کو وصیت کر رہے ہیں، اور علی کا راستہ کیا ہے؟ ظلم سے نفرت۔ علی ابن ابی طالب کو ظلم سے نفرت تھی۔ علی ابن ابی طالب ذرہ برابر ظلم کو ناپسند کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر علی ابن ابی طالب کے قدموں میں یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ لا کر ڈھیر کر دیا جائے اور علی کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے، اے علی آپ اس چونٹی کے منہ سے خشک جو کا چھلکا ظلم کے ساتھ چھین لیں، یہ سارا مال آپ کو دے دیا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں خدا کی قسم میں پائے حقارت سے اس مال کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن ظلم کے ساتھ چونٹی کے منہ سے خشک جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ رائے کیا ہے؟ یا رسول اللہ،
دوستو، جس کے بابا کا یہ عالم ہو کہ جو ظلم کے ساتھ ایک چونٹی کے منہ سے خشک جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہ ہو، اس مقدس ہستی کے زیر سایہ اور حضرت زہرا جیسی ماں کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو، کیا اس ہستی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ظلم کرے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا والو یاد رکھو، میں فرزند زہرا، جگر گوش علی، نواس رسول، میری رگوں میں علی و بطول کا خون دوڑ رہا ہے، میں ظلم کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا فرمایا کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، کہا کہ کس لیے میں نکل رہا ہوں، توجہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ توجہ، جس وقت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے اندر ولید کے دربار میں بلایا گیا اور خبر دی گئی کہ حاکم شام مر چکا ہے، اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بیٹھا ہے، اور اس کی طرف سے یہ باقاعدہ حکم آیا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے۔ توجہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب ولید نے بیعت کا سوال کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، یا ولید، اے ولید، تجھے پتہ ہے کہ تو کس کے سامنے بیعت کا سوال اٹھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حسین ابن علی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اگر تو حسین ابن علی کو پہچانتا ہوتا تو کبھی بھی حسین کے سامنے یہ بیعت کا سوال نہ رکھتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سن، میں تجھ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا۔ کیا فرمایا؟ یاد رکھ، ہم وہ ہیں کہ جن کا گھر معدن رسالت ہے، اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ۔ اے ولید، تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارا گھر نبوت کی کان ہے، اور ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ تو کس کی بیعت کے لیے مجھے کہہ رہا ہے؟ یزید شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، اس یزید کی تو صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت ہے۔ اے مرتبہ پھر صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ولید، تو مجھے کس کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے؟ یزید، وہ یزید کے جو شارب الخمر، معلن بالفسق، علی الاعلان فسق کرنے والا، قاتل النفس المحترمہ، اللہ نے جن کے خون کی حرمت بیان کی ہے، اس کے خون سے اس کے ہاتھ رنگین ہے۔ اور پھر کہا امام حسین علیہ السلام نے
تاریخ کے اندر دو لفظی جملہ فرمایا اور حق و باطل کی تاریخ کو ان دو لفظوں کے اندر سمیٹ کر رکھا. پھر کہا اے ولید سن، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. محترم، میں آپ کی توجہ اس نقطے پر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جتنی برائیاں ہیں وہ یزید کی گنوائی ہیں. توجہ ہے، یزید کے بارے میں کہا کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے. لیکن آپ نے قیام کے مقصد کو جب بیان فرمایا تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح یزید، کہ میں یزید کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. مولا کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، میرے مولا آپ نے جس وقت برائیاں گنوائیں، خامیاں گنوائیں تو یزید کی گنوائی ہے، لیکن اصلاح کرنا چاہتے ہیں یزید کی نہیں، امت کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امت نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا اس زمانے کی امت نے مسجدیں خالی کر دی تھی؟ کیا اس زمانے کی امت نے اذانیں کہنا ختم کر دی تھی؟ کیا اس زمانے کی امت نے آیا واجبات الہی ادا کرنے چھوڑ دیے تھے؟ نہیں میرے دوستو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس وقت مسجدیں بھی آباد تھیں. توجہ رہے، مسجدیں بھی آباد تھیں، مسجدوں سے اذان کی آواز بھی آ رہی تھی، لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، زکاتیں بھی دے رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی اسی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کون سی؟ جو سارے کام کر رہی ہے، ظواہر شریعت کے مطابق عمل انجام دے رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، روزے بھی رکھ رہی ہے، باقی کام بھی کر رہی ہے. تو بس میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کون امت حق پر ہوتی ہے اور کون امت بطلان پر ہوتی ہے، یہ کوئی اور تم کو نہیں بتلا سکتا. یہ حسین ابن علی تم کو روشن کریں گے کہ حسین کی نگاہ میں وہ امت حق پر نہیں ہوتی جو ظاہری اعتبار سے مساجد کو آباد کیے ہوئے ہو، ظاہری اعتبار سے روزے رکھ رہی ہو، حج بھی کر رہی ہو. حسین فرماتے ہیں میری نگاہ میں امت کے برحق ہونے کی یہ نشانیاں نہیں ہیں، میری نگاہ میں امت کے برحق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو کہ یہ امت کس کے زیر سایہ یہ کام انجام دے رہی ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ امت کہ جس کا یزید جیسا حکمران ہو اور امت اس کو قبول کر کے نمازیں پڑھ رہی ہو، میری نگاہ میں وہ امت باطل امت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کی نگاہوں سے پردے اٹھائے، راستہ دیا کہ ایک امت باطل و امت گمراہ کون ہوتی ہے. امت گمراہ وہ ہوتی ہے کہ جو باطل نظام کے تحت، اس کے تحت اپنی زندگی گزار رہی ہو، اس نظام کو قبول کر کے بیٹھ کر پھر اس کی چھتری کے نیچے عبادات کو انجام دے کر اپنے آپ کو یہ دلاسا دے رہی ہے کہ میں شریعت اسلامیہ کے مطابق چل رہی ہوں. نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس امت کو دیکھا، کہا کہ یہ جو نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے،
زکاتیں دے رہی ہے، حج کر رہی ہے، امام حسین فرماتے ہیں یہ امت گمراہ امت ہے، اس لیے کہ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی یہ علامت ہے کہ انہوں نے یزید جیسے شخص کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی اصلاح کے لیے کہا کہ کیا کام انجام دوں گا، کس طریقے پر میں اصلاح کروں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں امر بالمعروف و نہی عن منکر کے ذریعے سے اپنی اس امت کی اصلاح کروں گا۔ امر بالمعروف و نہی عن منکر، فرمایا کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں، یہ وہی راستہ ہے کہ جس راستے کو پیغمبر اسلام نے اپنایا، اور یہ وہی راستہ ہے کہ جس کو امیر المؤمنین نے اپنا کر دنیا کو بتلایا۔ میرے دوست، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اعلان فرمایا، چھپ چھپا کر نہیں، ببانگ دوحل مدینہ کی سرزمین پر رہنے والے ان مدینہ کے لوگوں کو پکارا، کیا کہا؟ اے مدینے والوں، اٹھو حسین کا ساتھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ مدینہ کے لوگ حسین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں، حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا۔ 28 رجب کے بعد پھر امام حسین تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں۔ 8 ذی الحج تک امام حسین علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر قیام کر کے صرف کعبہ کے زیر سایہ نمازیں ادا نہیں کی تھی، کعبہ کے زیر سایہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی، بلکہ امام حسین علیہ السلام تقریباً 4 مہینے کچھ دن اس مکہ کی سرزمین پر رہ کر جتنے بھی وہاں کے اکابر تھے، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، وہاں پر ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگز کی، ان کو باقاعدہ سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے دین پر مشکل وقت ہے، اٹھو حسین کا ساتھ دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ کے ان سرداروں پر امام حسین کی صدا اور آواز کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مدینہ، سوال یہ ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، اور مدینہ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے، اور اسی مدینہ کی گلیوں کے اندر پیغمبر نے حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنی زلفیں پکڑوا کر مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگا کر مدینے والوں کو بتلایا تھا کہ دیکھو کہ یہ میرے نواسے کس عظمت کے مالک ہے۔ یہ مدینہ ہی کی تھے۔ جب اس منظر کو کسی نے دیکھا تھا اور اس نے کہا مرحبا مرحبا اے حسنین کہ تمہاری سواری کتنی عظیم ہے، وہاں پر پیغمبر نے فرمایا تھا خبردار ایسی بات نہ کر، بلکہ یوں کہے کہ سوار کتنے عظیم ہیں۔ یہ کس جگہ پر تھا؟ یہ اسی مدینہ کے اندر تھا۔ کیا لوگ مدینہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن امام حسین کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہی؟ کیوں نہ لبیک کہی امام حسین کی آواز پر؟ میرے دوستو، اگر تجزیہ کیا جائے، تحلیل کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کے اندر یہ ثبت ہے۔ کوفہ کی تاریخ بہت ہی بھیانک، اہل بیت کے حوالے سے انتہائی بے وفائی کی تاریخ، حتیٰ کہ مقولہ موصوف کہ الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وفادار نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہنے میں حق بے جانب ہوں، اگر مدینہ کی تاریخ کو اہل بیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو مدینہ کی تاریخ اہل بیت کے حق میں اگر کوفے والوں سے بدتر نہیں تو اچھی نہیں ہے۔ کوفے والوں کی تاریخ اہل بیت کے حق میں
کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ میں گزاری، پیغمبر اسلام کے ارشادات عالیہ بھی موجود، امام حسین علیہ السلام کو جانتے بھی ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر توجہ رہے، نقطہ عرض کرنا مقصود ہے، کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں میں بنی ہاشم سے ہٹ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے شہید ہیں کہ جن کا تعلق مدینہ سے ہے؟ کبھی اس نقطے پر غور کیا؟ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے ماشاءاللہ زیارت سے شرفیاب ہوئے ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر شہداء کے نام لکھے ہوئے ان کو ملاحظہ کیا ہے کہ کتنے بنی ہاشم سے ہٹ کر ایسے شہداء ہیں کہ جن کا تعلق مدینہ کی سرزمین کے ساتھ ہے۔ اگر اٹھا کر دے کہ شاید ایک آدھ سے ہٹ کر کوئی آپ کو شہید مدینہ کے ساتھ متعلق نظر نہیں آئے گا۔ وہ کوفہ کہ الکوفی لا یوفی، بے شک بے وفا صحیح، لیکن کربلا کی سرزمین پر آپ کو کوفہ کے شہید تو ملیں گے، مدینہ کا شہید کوئی نہیں ملے گا۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ کوفہ کہ جس کی تاریخ کوفی لا یوفی، وہاں سے شہداء کربلا کی سرزمین پر نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کی سرزمین سے کیوں نہ شہداء سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میرے دوستو، مدینہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ کیوں ساتھ نہ دیا؟ اس لیے ساتھ نہ دیا کہ ان کو پتہ تھا کہ حسین کے ساتھ دینے کی وجہ سے گردنیں کٹ جائیں گی۔ مدینہ والے اپنی گردنیں بچاتے رہے، حسین ابن علی کا ساتھ نہ دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنی گردنیں بچانے کے لیے حسین ابن علی کا ساتھ نہ دیا، تاریخ میں نہ ان کی گردنیں محفوظ رہی، نہ ان کی عزتیں محفوظ رہی۔ تاریخ کے اندر نہ ان کی گردنیں محفوظ رہی، نہ ہی ان کی عزتیں۔ امام حسین علیہ السلام اسی سرزمین مدینہ پر پکار کر ہر نامدار شخصیت کے پاس جا کر کہا، اٹھو، اللہ کے دین پر وقت آ چکا ہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین کا ساتھ دو۔ امام حسین علیہ السلام یہ نعرہ بلند کرتے تھے، آگے سے امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے جاتے تھے۔ کوئی کہتا کہ آپ کعبہ میں پناہ لے لیں، کوئی کہتا کہ آپ یمن کی سرزمین پر چلے جائیں، کوئی کہتا آپ جنگل میں چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب مشوروں کو سنا۔ سب مشوروں کو سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اف لہذا الکلام، اف ہے، افسوس ہے اس کلام پر۔ میں حسین ابن علی اللہ کے دین کو بچانے کی بات کرتا ہوں، یہ مجھے جان کے بچانے کے مشورے دیتے ہیں۔ حسین کی نگاہ میں جان بچانا اہم نہیں ہے، دین بچانا اہم ہے۔ حسین کی نگاہ میں اللہ کی خاطر گردن کٹانا عظمت ہے، اللہ کے دین کو بچانا ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مدینہ کے لوگ میری آواز پر لبیک نہیں کہتے، امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف، میں نے عرض کیا کہ مکہ کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام اپنا فریضہ الہی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے تگ و دو، لوگوں کو دعوت حق دی، لیکن مدینہ کی بات مکہ کی سرزمین پر بھی لوگوں نے امام حسین کی آواز پر لبیک نہیں کی۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن زبیر کہ جو خانہ کعبہ کے اندر تقریباً امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھی وہاں پر پہنچا، امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو کہا، اے عبداللہ، میں حسین ابن علی فرزند زہرا یہ تشخیص دے چکا ہوں کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے، آ میرا ساتھ دے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا کہا؟ بلکہ یہ جواب دیا، اے حسین، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا،
میں خانہ کعبہ کے زیر سایہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا۔ اس شخص نے حسین کی بات کو قبول نہ کیا، لیکن تاریخ نے بتلایا، میں نے عرض کیا کہ جس نے بھی حسین کا ساتھ نہیں دیا، کس لیے؟ اپنی گردن بچانے کے لیے۔ تاریخ نے یہ بعد میں فیصلہ کیا ہے کہ حسین کا ساتھ نہ دینے والا، حق کا ساتھ نہ دینے والا، اس کی نہ گردن بچتی ہے نہ اس کی ناموس بچتی ہے۔ یہی عبداللہ ابن زبیر جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ آ گیا وہ وقت کہ جب اس کے مد مقابل آئے، اس نے اس پر حملہ کیا، اس نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر پناہ لی۔ خانہ کعبہ کے اندر پناہ جب لی تو مد مقابل دشمن نے منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا، آگ برسا کر خانہ کعبہ کو جلا دیا، اس کو بڑی ذلت کے ساتھ پکڑ کر قتل کر دیا۔ میں عرض کروں گا میرے پروردگار، ایک وہ وقت تھا کہ جب ابرہہ تیرے اسی گھر کو گرانے کے لیے آگے بڑھا، اور جس وقت وہ خانہ کعبہ کے قریب آیا، مکہ کے قریب آ کر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور پیغام بھیجا، اے عبد المطلب، میں نے تیرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے اور میں تیرے خانہ کعبہ کو آ کر گرانے کے لیے آیا ہوں۔ جناب حضرت عبد المطلب بڑی متانت اور وقار کے ساتھ ابرہہ کے پاس آئے، آ کر کہا، اے ابرہہ، تو نے میرے اونٹ کیوں پکڑے ہیں؟ تو میرے اونٹ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، آپ ہیں خانہ کعبہ کے کلید بردار، مجھے یہ امید تھی کہ تم سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کے متعلق سوال کرو گے اور مجھ سے کہو گے کہ اس خانہ کعبہ کو نہ گراؤ، لیکن تم نے خانہ کعبہ کی کوئی بات نہیں کی، آپ نے اونٹوں کی بات کی ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے وہاں پر کہا کہ ان اونٹوں کا ایک مالک ہے اور اس گھر کا ایک مالک ہے، ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہذا اپنے مال کا میں مطالبہ کر رہا ہوں، وہ گھر جانے اور اس کا مالک جانے۔ اب ابرہہ جب آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے اس ہاتھیوں کے لشکر پر کنکریاں بسا کر ان کو بھوسا کر دیا۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، کہ جس وقت ابرہہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، تیری غیرت نے اتنا جوش مارا کہ ابابیل کے ذریعے سے اس لشکر کو تو نے بھوسا بنا دیا۔ آج تیرا یہی گھر ہے جس کے اندر عبداللہ ابن زبیر گیا تھا، تیرے گھر کو انہوں نے گرا دیا، لیکن تیری ذات کو جوش نہ آیا اور ان پر عذاب نہ آیا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جس وقت ابرہہ میرے گھر کو گرانے کے لیے آ رہا تھا، اس وقت ایک ذمہ دار شخصیت تھی کعبہ کی جس کا نام تھا عبد المطلب۔ میں نے اپنے کعبہ کو بچا لیا اور اس دشمن کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اس وقت میرے خانہ گھردہ میں، میرے گھر میں جس شخص نے پناہ لی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، جو غیر ذمہ دار انسان ہے، جو امام وقت کی صدا پر لبیک نہیں کہتا۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنے امام کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب غیر ذمہ دار انسان میرے گھر کے اندر آ کر پناہ لے لے تو میں اپنا گھر گروانا قبول کر سکتا ہوں، اس کو پناہ دینا قبول نہیں کرتا۔ میں کبھی بھی اس کو پناہ دینا قبول نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اللہ صلی اللہ، امام حسین علیہ السلام سب کو پکار رہے تھے، اس لیے کہ اٹھو، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حسین کے ساتھ چلو۔ میرے دوستو، امامت کی اور ائمہ کی طول تاریخ میں آج تک مشکل جو رہی ہے وہ یہی رہی ہے
کہ جب بھی امام برحق نے صدا بلند کی ہے اس صدا پر امت نے لبیک نہیں کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہے، طول تاریخ میں ائمہ تحریر علیہ السلام کو غور کر کے دیکھیں، جب بھی ائمہ علیہ السلام نے آواز بلند کی کہ آؤ ساتھ تو امام کا، امام تو میدان کے اندر موجود تھے لیکن امت میدان کے اندر موجود نظر نہیں آئی۔ جب ہم تاریخی اعتبار سے اپنے ائمہ کے ادوار کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان سے پہلے امام باقر علیہ السلام کا دور جو تھا یہ وہ دور تھا کہ جس زمانے میں امام کے سامنے ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، 4000 سے زیادہ امام کے درس کے زانو تلمس طے کرنے والے موجود ہوتے تھے اور امام سے درس لیتے تھے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ دور ہے کہ دیگر ائمہ کی نسبت یہ دور ائمہ کے لیے ایسا دور تھا کہ آپ کے ساتھی زمانے میں زیادہ تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا یہ 4000 صرف سر تھے یا ان کے اندر دل بھی موجود تھا؟ 4000 شاگرد جو بیٹھ کر درس میں درس تو لیتا تھا، لیکن امام جعفر صادق جانتے ہیں کہ یہ صرف درس لینے والے ہیں، درد لینے والے نہیں ہیں۔ یہ درس لینے والے تھے، درد لینے والے نہیں تھے۔ کسی نے شخص نے آ کر امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا آپ کے اتنے شاگرد اتنے پیروکار کیوں نہیں؟ آپ کیا فرماتے؟ امام نے جب دیکھا کہ یہ بڑا جوشیلا انسان ہے، یہ ظواہر پر نگاہ کر کے نعرے لگانے والا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی مدینہ کی بستی سے باہر نکل کر جا کر ایک ریوڑ تھا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے کاش میرے ساتھ اتنے افراد بھی ہوتے تو میں قیام کر دیتا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے جب گنے وہ بھیڑے اور ان کے جو بچے تھے وہ 17 یا اس سے 1-2 کام اوپر تھے۔ گویا امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے درس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تو موجود ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امام کی آواز پر لبیک کہنے والا ہو۔ میرے دوستوں ائمہ کی طول تاریخ میں یہ مشکل رہی ہے۔ فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا امامت کا دور کتنی مظلومیت کا دور ہے کہ جس امام کی زندگی ہی زندان میں گزری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ 4000 جو درس میں بیٹھنے والا شاگرد تھا کہاں گیا؟ کدھر چلے گئے؟ کہاں گم ہو گئے؟ میرے دوست ائمہ کی یہ تاریخ ہمیشہ مشکل سے بھری ہوئی ہے۔ کیا کہ آوازیں اور نعرے بلند کرنے والے ہمیشہ رہے ہیں، لیکن امام برحق کی آواز پر لبیک کہنے والے بڑے کم رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حاجیوں کو جس وقت آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام مکہ کو چھوڑ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان حاجیوں کو پکار کر کہا اے حاجیوں، تم مجھ سے بڑھ کر خانہ کعبہ کی عظمت کو نہیں جانتے ہو، تم خانہ کعبہ کی فضیلت کو مجھ سے بڑھ کر نہیں جانتے ہو۔ حسین جانتا ہے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، لیکن آج حسین یہ بھی تم کو بتلا رہا ہے کہ اس وقت حج کرنے کا موسم نہیں ہے، حج کو بچانے کا موسم ہے۔ اٹھو حسین کا ساتھ دو۔ لیکن ظاہر بین
جو امام پر حق کی آواز پر لبیک نہ کہی، کعبہ کا طواف کرتے رہے، منا میں جا کر ظاہری اعتبار سے قربانیاں دیتے رہے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم وظیفہ شرعی پورا کر رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کو بتلا رہے تھے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بکروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین اس قربانی سے نہیں بچے گا۔ اب اللہ کا دین اگر بچانا ہے تو وہاں پر اکبر جیسی قربانی دینی پڑے گی۔ میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں اور نانا کا دین قربانی مانگتا ہے، لہٰذا دین اسلام کو پکار کر کہا میرے نانا کا دین، میرا اکبر بچے نہ بچے میں تجھے بچاؤں گا، وہ میرے نانا کا دین، میرا اصغر بچے نہ بچے میں تجھے بچاؤں گا، اور میرے نانا کا دین، میرے عباس کے بازو بچے نہ بچے میں تجھے بچاؤں گا، اور میرے نانا کا دین، میرا گلو بچے نہ بچے میں تجھے بچاؤں گا، اور میرا نانا کا دین، میری بہن زینب ام کلثوم کی چادر بچے نہ بچے میں تجھے بچاؤں گا۔ لہذا حسین نے دین کو بچانے کے لیے یہ سارے سامان فراہم کیے، اور آخر میں ایک صدا بلند کی تھی جس وقت حسین کا آخری وقت قریب تھا، وہ کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ حسین کیا اپنی جان بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے؟ نہیں میرے دوستو، جب اکبر کو قربان کر دیا اور حسین نے یہ کہہ دیا اے اکبر اب تیرے پاس زندگی پر خاک ہے، اس کے بعد جینے کا مزہ ختم ہے، کیا حسین اپنے کو بچانے کے لیے کہہ رہے تھے؟ نہیں دوستو، حسین کی صدا کیا تھی؟ اے مسلمانوں، میں اللہ کے دین کا پرچم کربلا تک پہنچا چکا ہوں، اب اس دین کے پرچم کو کون ہے آگے لے جانے والا؟ کربلا کی دھرتی پر دو ہستیاں آگے بڑھی، ایک کا نام تھا زین العابدین، ایک کا نام تھا زینب۔ ان دو ہستیوں نے آگے بڑھ کر کہا اے حسین اس پرچم کو آگے لے جا کر ہم لے جائیں گے، نانا کے دین کے پرچم کو آگے لے جائیں گے، چاہے کوفہ کا بازار و دربار ہو، چاہے شام کا دربار ہو۔ زینب نے جب حامی بھری تو زینب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وہ منظر حضرت زینب کے لیے بڑا مشکل تھا، جب عورتوں کی جھرمٹ میں بی بی موجود تھی، یزید تخت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا من ہاذہی، یہ عورت کون ہے؟ عورتوں کے جھرمٹ میں بتلایا گیا ہاذہی زینب بنت علی ابن ابی طالب، کہا عورتوں کو ہٹاؤ، میں زینب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ جب عورتوں کو ہٹانا چاہ رہے تھے، بیویاں نہیں ہٹ رہی تھی، تازیانہ لے کر بیویوں کو ہٹایا جا رہا تھا۔ ایک بیوی تھی کہ جو نہیں ہٹ رہی تھی، جس کا نام فضہ ہے، اس نے تازیانہ بلند کیا۔ جب تازیانہ بلند کیا، جناب فضہ نے ان حبشیوں کی طرف نگاہ کی جو یزید کی پاسداری کر رہے تھے۔ زینب کی اس مخدومہ نے، زینب کی اس نوکرانی نے جب یہ منظر دیکھا تو حبشیوں کو خطاب کر کے کہا تھا اے حبشیوں، میں تمہاری نسل کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، یہ میرے اوپر ظلم کرنا چاہ رہے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تاریخ بتاتی ہے انہوں نے تلواریں کھینچ لی، یزید کے سر پر کھڑے ہو کر کہا خبردار جے اس مائی کو تم نے تازیانہ مارا، میں کہوں گا زینب تیری اپنی قسمت۔ یہ جناب فضہ کی حمیتی تو کس میدان میں آ گئے، لیکن اے زینب جس کا نانا رسول، جس کی ماں زہرا، جس کا بابا علی، جس کا بھیا حسین، اس کی حمایت کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ ظَالِمٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔